ایک رات مصر کے بادشاہ یعنی فرعون نے خواب میں دیکھا کہ شام سے ایک آگ آئی، اس آگ نے سب کچھ جلا دیا لیکن بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ وحشت کے عالم میں وہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنا تخت لگایا اور تمام کاہنوں اور نجومیوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ اس خواب کو سننے کے بعد نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے ہی وہاں مقیم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں کے لیے زمین کا ایک مخصوص حصہ اس وقت فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہی نسل بنی اسرائیل کہلائی اور مصر میں خوب پھلی پھولی، اور وہ تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، اور انہوں نے فرعون کو خدا ماننے اور اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے خواری ان پر خوب ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب خواب کاہنوں اور نجومیوں کو سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی اور کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد فرعون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں، اور فرعون کے خواریوں نے ہر ممکن کوشش کر کے بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ فرعون کے محل کے چند سرداروں نے یہ کہا کہ اگر ہم اسی طرح سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں، اور اللہ نے ان کی حفاظت اس طرح سے کی کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہ ہوئے، جس سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر سے بچ گئیں۔ انہوں نے بھی اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آن پہنچا، اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا، اور اس بچے کی پیدائش کے بارے میں سوائے چند قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین نہایت پریشان تھے۔ انہوں نے 3 ماہ تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ دیر تک انہیں بچا کر رکھنا اور شاہی جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے اپنا حکم القا کیا، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق تیار کیا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ میں چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور صندوق میں بچے کو ڈال کر اسے دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی موجوں میں چلتے جا رہے تھے، اور ان کی بہن ان کے پیچھے کنارے کنارے چلتی جا رہی تھی کہ وہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں جا پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور چند خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی، اور اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا اپنا انگوٹھا منہ میں لیے چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت اور محبت سے بچے کو گود لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کو بھی اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں
جس کی نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہے۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے پانی سے نکالا گیا۔ بچے کو جب محل میں لایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ محل میں بہت ساری دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا اور ہر عورت ناکام ہو گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکے۔ یہ سب کچھ دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو۔ جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے اور انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید ہوگی تو وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کریں گے۔ فرعون کی بیوی نے حامی بھر لی۔ آپ علیہ السلام کی بہن انہیں گھر لے آئیں۔ والدہ محترمہ نے جب بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ کیونکہ بچے نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا تو وہ بچے کو خود دودھ پلانے کے لیے لایا کرتے تھے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان اور خوب توانا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب فرعون کے خواب کی تعبیر ہونے والی تھی اور فرعون کی بادشاہت اور اس کا لاہ و لشکر غرق ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو اللہ کے حکم سے اس دریا کے پار نکل گئے، لیکن فرعون جب ان کے پیچھے آیا تو اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو کر جہنم رسید ہو گیا۔